آمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم سامعین اور سامعات، رب ذوالجلال کے اچھے اچھے ناموں میں آج ہم انشاءاللہ الصمد، السید اور الحی القیوم کا تذکرہ کریں گے۔ الصمد کے کئی مطلب ہیں۔ صمد کا معنی سید بھی ہوتا ہے، الذی انتہا الیہ سعدد، اور صمد کا معنی ہوتا ہے الذی یصمد الیہ فی الحوائج، ایسا بزرگی والا، ایسی شخصیت کے جن کے ساری دنیا اپنی ضرورتوں کے وقت اس کی طرف جاتی ہو، جو سب کی امیدوں کی انتہا ہو، جس سے ساری دنیا امیدیں رکھتی ہو، وہ صمد ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن حکیم میں اللہ الصمد، اور یہ وہ نام ہے جو صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، مخلوق کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، جس کی طرف ساری کائنات رجوع کرتی ہو، جس کو ساری کائنات اپنا بڑا مانتی ہو۔ اس جہان میں نہیں تو اس جہان میں یہ چار دن نہ بھی مانے تو انسان اور جن یہ چار دن اللہ کو بڑا نہ بھی مانے تو مرتے ہی ماننا شروع کر دیں گے۔ وہی سردار ہے، وہی سید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اس نے اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے، اب یہ دعا کرے گا تو اس کی ضرور قبول ہوگی۔ تو اس میں بھی الصمد کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کبریٰ وغیرہ میں ہے کہ اگر کوئی ابلیس آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، تو نعوذ باللہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو اس کو کہو اللہ الصمد لم یلد، نہیں اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اعوذ باللہ پڑھے اور 3 دفعہ اپنے الٹے کندھے پر یا سینے پر چھتکار دے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی شر کو رفع کر دے گا۔ تو یہ اللہ کے پیارے نام، ان میں الصمد اس دعا میں بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور السید، سید کا معنی سردار، سربراہ، یہ ان ناموں میں سے ہے جو نام انسان کے یا مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مخلوق بھی سید ہو سکتی ہے، رب بھی سید ہے، اللہ کی سرداری اللہ کے لائق ہے، انسان کی سرداری انسان کے لائق۔ ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے انت سیدنا، آپ ہمارے سید ہیں، اور یہ کہ آپ سب سے عظیم ہیں۔ آپ نے فرمایا السید اللہ، سید تو اللہ ہے، مقصد یہ نہیں کہ میں سید نہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ مطلق سید اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سید ہوں۔ اور یہاں فرمایا السید اللہ، مطلق سید اللہ ہے، آدم کی اولاد کا بھی، جنوں کا بھی، انسانوں کا بھی، پرندوں درندوں چرندوں تمام مخلوقات فرشتوں کا جو سید ہے، سربراہ ہے، جو ساری کائنات کو نگرانی کرنے والا ہے، ساری کائنات کو دیکھنے والا ہے، وہ سید رب ذوالجلال ہے۔
تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہمارے ہاں سید کا تصور یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہو۔ عربوں میں سید ہر سمجھدار کو، بزرگ آدمی کو سید کہہ دیتے۔ ہمارے ہاں سید کا معنی جو آل رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ہاں اس میں بہت گھپلا چلتا ہے، جو چاہے کہہ دیتا ہے میں سید ہوں، لیکن جن کا نسب واقعتاً محفوظ ہو، نیک آدمی سچ بولنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آل رسول سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل والے پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہاشم ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کی ساری اولاد پر صدقہ حرام ہے، اور صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ آپ کسی کا تعاون کر دیتے ہیں، یہ بھی عربی زبان میں صدقہ کہلاتا ہے۔ اصل مال سے کسی کو دے رہے ہیں، عربی زبان میں یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے، مگر یہ صدقہ مراد نہیں۔ جو آپ اصل مال سے دیں گے وہ سید قبول کر سکتا ہے، اور جو آپ زکوٰۃ سے دیں گے وہ سید قبول نہیں کر سکتا۔ اور عربی زبان میں زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، اور نفلی صدقے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ عطیات، خیرات، صدقات، یہ سارے لفظ میں صدقہ کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ صدقات کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، مراد وہاں فرضی زکوٰۃ ہے۔ فرضی زکوٰۃ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ سید زادے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سید زادہ محتاج ہے تو اس کے لیے اصل مال دینا چاہیے، لوگوں کو اپنا اصل مال دینا چاہیے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو عربوں میں آل رسول پر سید کا لفظ نہیں، ہر محترم شخص پر سید کا لفظ بولا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکات کے لیے بولا ہے انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور رب ذوالجلال سید ہے ساری کائنات کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 2 خلیفے ان کو ٹارچر کرتے کرتے طبی موت مر گئے، اور وہ ان کو اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ قرآن مخلوق ہے۔ فرماتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ مامون الرشید بڑے ظلم کیا اس نے امام احمد پر۔ ایک دن مامون کا ایلچی آتا ہے، اس کا پیغام لے کر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے رومال سے آنسو صاف کر کے امام صاحب سے کہتا ہے آج مامون نے اپنی تلوار لہرائی ہے، اس نے کبھی نہیں لہرائی، اور اس نے کہا ہے کہ اگر آج احمد بن حنبل قرآن کو مخلوق نہیں مانے گا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرماتے ہیں یا سیدی، اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے سربراہ، اے میرے سب کچھ۔ جو میرا آخری سہارا ہے وہ سید ہوتا ہے۔ آج اللہ تیرے اس بندے نے مجھے سے کوئی غلط بات کہلوانے کے لیے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اے اللہ تو اس کو خود ہی کافی ہو جا۔ اتنی بات کی، تھوڑی دیر میں پیغام آ گیا کہ مامون الرشید ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا۔
تو یہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں جن کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کو پکارا جاتا ہے۔ جتنے زیادہ بدل بدل کر آپ رب کے نام لے لے کر اس کے واسطے دے دے کر اللہ سے مانگیں گے، اتنی ہی اس کے قبول ہونے کے چانس بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو سب کہتے ہیں، یا سید کہو، یا صمد کہو، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کا واسطہ یہ وہ نام ہے جن کا ہر دعا میں واسطہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلق ہے۔ بعض نام ایسے ہیں جو حاجت سے متعلق ہوتے ہیں، مثلا آپ کو کسی شخص سے خوف ہے تو آپ یا جبار کا واسطہ، یا قہار کا واسطہ، یا عزیز کا واسطہ، یا اللہ مجھے اس سے ڈر آتا ہے تو اس سے کافی ہو جا۔ اگر آپ کو بچہ چاہیے تو یا وہاب کا واسطہ، ہے نا، اے دینے والے، یا مصور کا واسطہ، یا خالق کا، یا باری کا واسطہ، جو بچے کے پیدا ہونے سے متعلق آپ کے نام ہیں۔ تو اس طریقے سے بعض نام بعض حاجتوں سے متعلق ہوتے ہیں، وہ ان ناموں کا واسطہ ان خاص حاجتوں کے لیے دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض نام جو اللہ تعالیٰ کے مطلق ہیں جو ہر ضرورت کے لیے ان کا واسطہ دینا چاہیے۔ ان میں حی القیوم ہے، ان میں سید ہے، ان میں مولا ہے، ان میں الصمد ہے۔ یہ سارے نام مطلق ہیں کہ جن کا واسطہ ہر دعا میں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کا لفظ ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ مولوی صاحب کو کہا جاتا ہے مولانا، اور اللہ تعالیٰ بھی مولا ہے۔ حضرت بلال غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی مولا کہتے تھے، تو غلام کو بھی عربی میں مولا کہتے ہیں، آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، دوست کو بھی مولا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اسی کا علی مولا۔ اے اللہ، جو مجھ سے جو علی سے دوستی کرے اس کے ساتھ تو دوستی کرنا۔ اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ جس کا میں دوست اسی کا علی دوست، جس کا علی دوست اسی کا میں دوست۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی لگائے تو بھی اس سے دوستی لگانا، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھنا۔ تو یہ مکمل حدیث ہے۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں دوست اسی کا علی دوست۔ اے اللہ، جو اس سے دوستی رکھے اس سے تو دوستی رکھنا۔ مولا کے معنی بہت ہیں، مگر یہاں پر اگلے جملے میں وضاحت فرما دی کہ جس کا میں دوست اسی کا علی دوست رضی اللہ عنہ، اور اے اللہ جو اس سے دوستی کرے تو بھی دوستی کرنا۔ ثابت کر دیا کہ مولا کا معنی یہاں پر دوستی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر ان کو کہنا کہ حضرت علی کا نام مولا علی ہے، اور پھر مولا کا معنی آقا اور مالک قرار دے دینا، اور ان کو رب کا شریک بنا لینا، اور یا اللہ مدد کی جگہ یا علی مدد کہنا شروع کر دینا، یہ اس حدیث سے نہیں نکلتا۔ اس حدیث سے یہ بات نہیں نکلتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی خوبی کسی نہ کسی صحابی کے نام لگا دیتے تھے۔ مثلا فرمایا امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو کیا مطلب باقی امین نہیں ہے؟ باقی خائن ہے نعوذ باللہ؟ سب امین ہیں، مگر ایک خوبی ایک صحابی کے نام لگا دی۔ ایسے ہی جس کا علی دوست اس کا میں دوست، جس کا ابو بکر دوست اسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کا دشمن ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہو؟ حضرت عثمان کا دشمن ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سب پر صادق آتی ہے
جس کا علی دوست اسی کا میں دوست، جس کا ابو بکر دوست اسی کا میں دوست، جس کا عمر دوست اسی کا میں دوست. بات یہ سب پر صادق آتی ہے، مگر وہ صفت حضرت علی کے نام لگا دی رضی اللہ عنہ. یہ ان کی منقبت بن گئی، ان کی خوبی بن گئی، لیکن یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ بن گئے اور نعوذ باللہ اللہ کے شریک بن گئے. تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سید ہے، بندے بھی سید ہیں، مگر ان کی سرداری ان کے لائق، اللہ کی سرداری اللہ کے لائق. بندہ بھی مولا ہے، رب بھی مولا ہے. رب کی دوستی رب کے لائق، بندے کی دوستی بندے کے لائق. لفظ ایک ہونے سے بندہ رب نہیں ہو جاتا، رب کا شریک نہیں ہو جاتا. اللہ بھی بصیر اور سمیع ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہماری سماعت اور بصارت ہمارے لائق، رب ذوالجلال کی سماعت و بصارت رب کے لائق. اس سے بندہ رب کا شریک نہیں بن جاتا. تو ان ناموں کے ساتھ واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں الحی القیوم، یہ بھی قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں. سورہ آل عمران کی دوسری آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے الحی القیوم کا ذکر کیا ہے. وعانت الوجوہ للحی القیوم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت قیوم السماوات والارض فلک الحمد. اور ایک حدیث میں آتا ہے انت قیام السماوات والارض، ایک حدیث میں آتا ہے انت قیم السماوات والارض. مطلب ایک ہے، اللہ ہی قیوم ہے، وہی قیام ہے اور وہی قیم ہے. قیم کا معنی قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان دو ناموں کا بہت زیادہ واسطہ دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور دوسری آیت سورہ البقرہ میں ہے، اس میں رحمان الرحیم کا ذکر ہے. فرمایا یہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. ادھر جو میں نے حدیث بیان کی تھی اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بارے میں بھی فرمایا اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے. ابھی میں نے بیان کی اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا اس نے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے. تو بعض اس چار نصوص کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ذوالجلال والاکرام اللہ کا اسم اعظم ہے، کسی نے کہا الحی القیوم اللہ کا اسم اعظم ہے، کسی نے کہا ان سب میں اللہ ہے. اور اللہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. تو باہر صورت یہ تو اختلاف ہونا ہی تھا. جب چار چیزوں کے بارے میں فرمایا اس میں اسم اعظم ہے تو ہمیں ان چاروں کے واسطے دینے چاہیے تاکہ یقینی طور پر ہم اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دیں. اللہ اکبر. الحی کا معنی زندہ. الحی کی طرح ایک اور نام ہے الحی. لکھنے میں عام آدمی اس کو حی پڑھ لے گا، اس میں یا دو دفعہ ہوتی ہے. حی بھی اللہ کا نام ہے، اس کا معنی حیادار رب. الحی کی طرح ایک اور نام ہے، جیسے الحی حیادار، الحی زندگی و حیات والا.
یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اور قیوم اور قیام یہ بھی کچھ اسی پر دلالت کرتا ہے. وہ زندگی والا ہے، ایسی زندگی کہ جس سے نہ پیچھے موت ہے نہ بعد میں موت ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے نبی، اے لوگو، اس ذات پر توکل کرو جو زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف جلال اور اکرام والا باقی رہے گا، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو ایسی حیات ہے کہ جس میں نہ پہلے فنا ہے، عدم ہے، نہ بعد میں عدم ہے. یہی معنی ہے الاول اور الآخر کا. اول وہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخر وہ جس کے بعد کوئی نہ ہو، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور قیوم کا معنی ایسی زندگی جس کو نہ اس زندگی میں کمی آئے نہ زندگی ختم ہو. زندگی میں کمی کیسے آتی ہے؟ جب آپ سو جاتے ہیں، جب آپ سو جاتے ہیں تو 50 رہ جاتی ہے. زندہ بھی ہیں مگر زندہ نہیں بھی ہیں. اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس مقام پر کیا فرمایا؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس میں حیات کا تصور یہ دیا کہ جس میں موت نہ ہو. یہاں تصور دیا کہ جس میں اونگ اور نیند بھی نہ ہو. ایسی قائم قسم کی حیات ہے کہ جس میں نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات سو جاتی ہے، آرام کرتی ہے، مگر رب ذوالجلال والاکرام کو اونگ بھی نہیں آتی. ہر وقت چوکس، ہر وقت مخلوق کی دعائیں سننے کے لیے تیار اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. کبھی اس کا فون بند نہیں ہوتا، کبھی وہ پکارنے والے کی پکار کو رد نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ مصروف ہے، اس لیے کہ وہ آرام کر رہا ہے. یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے. تو یہودیوں نے کہا پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گیا اور اس نے 7ویں دن آرام کیا، اس لیے وہ ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کا تصور رکھتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن چھٹی ہونی چاہیے. 6 دن کام کرو، 1 دن آرام کرو. رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لا یعودہ حفظہما. ساری کائنات کو بنانا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو چلانا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہ اس کے لیے بوجھل نہیں ہے. تھکاوٹ، بیماری، نیند، اونگ، سستی، کاہلی، یہ سب حیات کے منافی ہے. رب ذوالجلال کی ایسی حیات ہے جس میں یہ ساری خامیاں نہیں ہیں. ایسی حیات ہے. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. کون ہے جو اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے اور ساری کائنات کی چھوٹی اور بڑی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اس کو ساری کائنات کو بنانا، اس کو چلانا، اس کی نگرانی کرنا، اس سے وہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا. یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، فرمایا ابی بتاؤ کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہنے لگے جی اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر پوچھا سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے آیت الکرسی ہے. آپ نے سینے پر ہاتھ مارا، ان کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر. ابو المنذر آپ کا علم مبارک ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے مسجد نبوی میں لوگوں کا صدقۃ الفطر جمع کیا ہوا تھا، اس کی نگرانی پر مامور کر دیا. رات کا وقت ہوا، گندم کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. ایک چور آیا، گندم چوری کرنے لگ گیا.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا سوری، بچے بہت زیادہ ہیں، غربت بہت زیادہ ہے، میں نے مجبوری میں چوری کی ہے، مجھے معاف کر دو، میں پھر نہیں آتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح بتایا، آپ نے فرمایا چور وہ پھر آئے گا، کہہ رہا تھا نا پھر نہیں آؤں گا، وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر آیا، پھر منتیں کی، پھر چھوڑ دیا، پھر وعدہ کیا نہیں آؤں گا۔ صبح پھر بتایا، آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا تھا، کل پھر آئے گا۔ اگلے دن پھر آیا، کہنے لگا آج تو ظالم تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا میں آپ کو ایسی آیت بتا دیتا ہوں، وہ پڑھا کرو، ساری رات تیری حفاظت اللہ کرے۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہتا آیت الکرسی۔ صبح ہوئی، بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا صادقہ کا وہو کذوب، پھنسا ہوا تھا، سچ بول گیا ہے وہ جھوٹا، وہ ابلیس تھا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جن کو پکڑ سکتا ہے، پکڑ لیا نا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جن پکڑا تھا، نماز کی حالت میں آپ کے آگے سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ جن پکڑائی دے سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ابلیس سے خیر ملے اور اس خیر کی تصدیق نبی کر دے تو وہ خیر ابلیس سے بھی لی جا سکتی ہے۔ شرط یہ کہ وہ خیر کی تصدیق کسی معتبر ذریعے سے ہو جائے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ صدقۃ الفطر عید سے کچھ دن پہلے جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، راتوں کو یہ آیت پڑھ کر سویا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے اور موت کے بیچ، اس کے اور جنت میں جانے کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اتنی عظیم آیت ہے۔ سارے قرآن میں ساری آیتوں سے عظیم آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ اور سارے قرآن میں افضل ترین سورت الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے بھی عاجز آ گئے ہو کہ ایک رات میں 10 پارے پڑھ لیا کرو؟ تو ساتھی پریشان ہوئے، مزدوری کرتے ہیں، تھکے تھکائے آتے ہیں، 10 پارے کیسے پڑھے جا سکتے ہیں؟ فرمایا تم اس بات سے بھی عاجز آ گئے ہو کہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ یہ تو بالکل آسان ہے۔ فرمایا جو قل هو اللہ پڑھ لیتا ہے، سورت پوری اللہ اس کو 10 پاروں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں الاحد بھی ہے جو ہم نے نام بیان کیا، قل هو اللہ احد، اس میں الصمد بھی ہے، اور اس میں وہ صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں عدم قرار دیا۔ بڑی عظیم صورت ہے۔ تو باہر صورت الحی کا معنی زندگی والا، حیات والا۔ الحی کا لفظ اللہ تعالیٰ کی کامل حیات پر دلالت کرتا ہے، اور لزومی طور پر یہ لفظ اللہ کی تمام صفات پر دلالت کرتا ہے۔ زندہ ہوگا تو سنتا بھی ہوگا، زندہ ہوگا تو دیکھتا بھی ہوگا، زندہ ہوگا تو عزت والا بھی ہوگا، زندہ ہوگا تو العزیز بھی ہوگا، الکریم بھی ہوگا، الرحیم بھی ہوگا، العلیم بھی ہوگا، علام بھی ہوگا، خبیر بھی ہوگا، لطیف بھی ہوگا۔ زندہ ہے تو سب کچھ ہے، زندہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو زندہ نہیں اس کی کوئی خوبی بھی خوبی نہیں، زندہ ہے تو سب خوبیاں اس کی ہیں۔ تو رب ذوالجلال کا یہ نام الحی، یہ تمام خوبیوں کی بنیاد ہے۔ یہ لفظی طور پر رب کی حیات پر دلالت کرتا ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی تمام اوصاف پر دلالت کرتا ہے۔
کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے وہی خوبیوں والا ہوتا ہے. اور قیوم کا معنی قائم و دائم ہے. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. اللہ تعالیٰ ہر نفس پر قائم ہے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے. ہر شخص کیا کرتا ہے رب ذوالجلال اس پر کھڑا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے. اس کی خلوتوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کی جلوتوں کو بھی دیکھتا ہے. وہ اپنی مجلس میں کیا کرتا ہے، وہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کیا کرتا ہے، وہ واش روم میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، وہ اکیلا موبائل کے ساتھ کھیلتے ہوئے کیا کرتا ہے. سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ حی بھی ہے، حیی بھی ہے، حیا کرتا ہے اور فوری طور پر عقوبت اور سزا نہیں دیتا، مگر وہ سب دیکھتا ہے. تیری ہر کرتوت کو جانتا ہے مگر تیری روٹی بند نہیں کرتا. فیکٹری کے مالک کو پتا چل جائے کہ تو اس کی فیکٹری کی چوری کرتا ہے، وہ تیری تنخواہ بند کر دے گا، تجھے نکال دے گا. اس کو پتا نہیں، اور مالک کو پتا ہے کہ تو چور ہے مگر وہ تیری نہ تنخواہ بند کرتا ہے نہ تجھے نکالتا ہے. وہ زندہ ہے اور قائم ہے اور قیوم ہے. ساری کائنات اس کے دم سے قائم ہے. وہ بہت مضبوطی کے ساتھ نظام کو قائم کیے ہوئے ہے. وہ سستی نہیں کرتا، اگر کرتا ہوتا تو کائنات تباہ ہو جاتی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ زمین آسمانوں زمینوں کو پکڑے ہوئے ہے کہ یہ زائل ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑ کے رکھے تو زائل ہو جائے، تباہ ہو جائے. یہ ساری کائنات، اس کا سولر سسٹم اتنا حساس ہے، اس قدر باریکی کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ اس میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی ساری کائنات کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا واسطہ دینا چاہیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اے حی اور قیوم تیری رحمت کا واسطہ دے کر آپ سے میں اپنی مدد مانگتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میرے ساتھ ساتھ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہاں اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو. میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا. روٹین میں اللہ تعالیٰ جتنی بار بھی فرماتا ہے جس نے یہ کر لیا اس کے سارے گناہ معاف، جس نے وہ کر لیا اس کے سارے گناہ معاف، جس نے وضو کر لیا سارے گناہ معاف. ہاں نا، ہم روٹین میں یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ ہے. کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ بغیر معافی کے معاف نہیں کرتا. لیکن اس حدیث میں کیا فرمایا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے اگرچہ جنگ سے بھاگا ہو، اور جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. کیا سمجھے؟ کتنا عظیم نام ہے کہ اس کا واسطہ دے کر مانگا تو اللہ تعالیٰ کبیرہ بھی معاف کر دیتا ہے. پھر رہ جاتے ہیں لوگوں کے حقوق، وہ اللہ تعالیٰ روٹین میں معاف نہیں کرتا. جو کبیرہ گناہ رب کی جناب میں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. اب رہ گئے جو لوگوں کے حقوق ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ سیدھا کر لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور اگر ایسا گناہ لوگوں کی جناب میں کیا ہے، حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، کہ جس میں پتہ نہیں میں نے کس کس کی چوری کی، ہاں گاڑی میں بیٹھتا تھا ٹکٹ نہیں لیتا تھا، چکما دے دیتا تھا، پتہ نہیں کس کس گاڑی کے ساتھ میں نے ایسے کیا، تو رب ذوالجلال کی جناب میں پکی سچی توبہ کرے اور یہ دعا پڑھے،
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور جتنا اندازاً لوگوں کا مال ہڑپ کیا صدقہ کر دے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال اس کا یہ والا گناہ بھی معاف فرما دے۔ وہ جس شخص نے 100 بندے قتل کیے تھے، حقوق العباد ہے نا، 100 بندے قتل کرنا حقوق العباد ہے نا، ایسی توبہ کی، سر پٹ قدموں پر گھر چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ کون اتنی ہمت رکھتا ہے آپ میں سے کہ توبہ کی خاطر گھر چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے علاقہ چھوڑ کر چلا جائے؟ تھوڑا سا باہر نکلا تھا، موت آ گئی، لمبا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ حقوق العباد معاف کر دے، اپنی طرف سے ان کو دے دے، لیکن جب مولا راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو سارے طریقے معلوم ہیں۔ مستدرک حاکم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 2 آدمیوں کو پیش کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرا حق لے کر دے اس سے۔ اللہ فرمائے گا اس کے پاس تو ہے نہیں، تو کہتا ہے یا اللہ مجھے پھر نیکیاں دے۔ اللہ فرماتے اس کے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ اچھا تو پھر میرے گناہ اٹھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اوپر دیکھو ذرا، اوپر دیکھو تو بڑے بڑے محلات نظر آئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یا اللہ یہ کس نبی اور کس شہید کا ہے؟ فرمایا یہ کسی نبی شہید کا نہیں ہے، یہ اس شخص کا ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ ہاں، کہنے لگا یا اللہ اس کا حق کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ فوراً معاف کر کے اس گھر جانے کی کوشش کرے گا، اللہ فرمائے گا رک، اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ دوسری طرف وہ حدیثیں بھی ہیں کہ کسی کو قتل، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا پیسہ چرایا، اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کے نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا بن جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ حدیثیں بھی ہیں۔ اللہ کے ساتھ معاملات سیدھے کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، پھر میرا رب بندے کا وکیل بن کر لوگوں کو منواتا پھرتا ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ اور دنیا میں نہیں، یوم جزا جہاں صرف جزا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ بندے کا وکیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سیدھے کر لو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے دے کر اس کو خوش کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا